السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست 1947 کو مجاہدین آزادی وطن نے بڑی محنت اور بڑی جد و جہد کے بعد اس وطن عزیز کو آزادی دلائی، اور یہ ہندوستان کے باشندوں کے لیے ایک بڑی نعمت تھی، نعمت عظمیٰ تھی، جو ان کو کافی عرصے اور کافی پریشانیوں اور بڑی مشقتوں کے بعد حاصل ہوئی تھی، جس میں ہر مذہب کے بڑے نمائندے اس میں شامل رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں ہندوستان کی قربانیوں کے لیے پیش کی گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے آزادی وطن میں حصہ لیا اور اس کو آزادی دلائی، جس میں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کا کردار ایک نمایاں کردار تھا، جس میں خاص طور سے علماء کرام کی قربانیاں بے مثال رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ لٹا کر کے اس ہندوستان کو، اس وطن عزیز کو آزادی سے سرفراز کرایا، اور پھر اس کے بعد 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے، اس وطن عزیز نے اپنے لیے ایک دستور بنایا، جس میں سر فہرست ایک خوبصورت جملہ یہ تھا کہ ہم باشندگان ہند اپنے لیے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان ایک جمہوری اور سب کے لیے انصاف پسند ملک ہے، جس میں سب کو سیاسی، سماجی اور ہر اعتبار سے انصاف کا ہر ایک حقدار ہے، خواہ وہ مذہب کے اعتبار سے ہو یا خیالات کے اعتبار سے ہو یا افکار کے اعتبار سے، ہر چیز کی آزادی اس ملک میں طے کی گئی۔ اور یہ قانون بنایا گیا کہ انفرادی تشخیص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، لیکن اب ہمیں دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ سب سے پہلے انفرادی احترام کو، انفرادی تشخیص کو، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جبکہ یوم جمہوریہ کو تمام کالجوں میں، تمام اداروں میں، تمام مدرسوں میں، تمام مکاتب میں یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن اکٹھا ہو کر کے اپنے بزرگوں کی، مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو طرح طرح سے نکال کر کے، نچوڑ کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر جوش اور ولولہ باقی رہے، تاکہ ہماری نسلوں کو ہمارے بزرگوں کی قربانیاں یاد رہیں، اور انہیں ہر وقت یہ نظر میں رہے کہ کس طرح سے اس ہندوستان کو آزادی ملی۔ اس آزادی کو یوں ہی اتنی آسانی سے نہیں حاصل کیا گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے مسلمان اور نہ جانے کتنے دوسرے مذہب کے لوگوں نے، اور خاص طور سے مسلمانوں میں علماء کرام نے قربانیاں پیش کی۔ لیکن افسوس کہ ان برابری کے حقوق کے باوجود آج مسلمان پریشان ہے، مسلمان سے اس کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، اس کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آج اس کی جان نہ اس کے مال، کوئی چیز محفوظ نہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان شر پسندوں کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف، ان درندوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، حکومتیں تماشا بن کر کے رہ جاتی ہیں، وہ انصاف کا چشمہ اتار کر کے پھینک دیتی ہیں، جبکہ ان مجاہدین آزادی نے یہ جنگیں اس لیے لڑی، یہ آزادی اس لیے دلائی تاکہ ان کی نسلیں اس ملک کے اندر رہ کر کے سکون کی سانس لے سکے.
لیکن ایسا نہیں ہو رہا. مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں. ان کو آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا. ان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. ان کو اس ملک کا حقدار اور حصہ دار نہیں سمجھا جا رہا. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے اکابرین نے اصول بنائے تھے، جو ہمارے اکابرین نے یہ قوانین بنائے تھے، ان سب کو پس پشت ڈال کر کے صرف اپنی منمانی، صرف اپنی عناد پرستی اور صرف اپنا دبدبہ استعمال کر کے مسلمانوں کو مظلوم کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ ان کو ستایا جا رہا ہے. ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے اس ملک کو آزادی دلائی تاکہ ان کی آنے والی نسلیں آرام اور راحت کے ساتھ یہاں اپنی سانسیں لے سکیں. اور ان شخصیات میں سر فہرست حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی، حضرت مولانا حسرت موہانی، حضرت مولانا حضرت شیخ الاسلام مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسی نامور شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور آزادی سے اپنے ہم وطنوں کو ہمکنار کرایا. اور اس کے باوجود جب مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی گھر واپسی کے نام پر، کبھی ان کی اذانوں پر سوال اٹھتا ہے، کبھی ان کے اذانوں پر سوال اٹھتا ہے، کبھی ان کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. طرح طرح کے پیترے اپنا کر کے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے بھی لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اور جو قوانین ہیں ان قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو آزادی ہے اس کو حاصل کریں. ان کے جو حقوق ہیں ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ناواقفیت کی جو زندگی ہے اس کو ختم کر کے اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہمارے علماء کرام نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جو ان کا مقصد تھا، اس مقصد کو عمل میں لائیں اور اس کی کوشش کریں اور اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ملت اسلامیہ اور ہمارے پیارے وطن، ہماری جانوں اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین.